تو جب ایک مرتبہ ماہ رمضان سردی میں آیا تو انہوں نے اب کیا کیا کہ ہم ہر سال سردیوں میں روزے رکھا کریں گے، اور انہوں نے ماہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر شمسی مہینوں کو اختیار کر لیا، اور پھر کہا کہ چلو ان پر 10 روزے فرض تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں مزید اضافہ کر کے ہم 30 اور اس میں اضافہ کر دیتے، 40 روزے رکھ لیتے ہیں، وہ اس کا مد مقابل بن جائیں گے۔ تو انہوں نے ماہ رمضان کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ان سے لے لیا۔ ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنا جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑنا، سارا سال بھی بندہ لگاتار روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے تو 30 روزوں کا اضافہ کر دیا، وہ 30 کیا 40 کیا 50 روزوں کا بھی اضافہ کر لیتے، جو انہوں نے ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے اس کا مداوع کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں کو بھی ماہ رمضان عطا کیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اور انہوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ اپنے اوپر لازم کر لیا، اور کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، تو لہٰذا ہمارے نزدیک محترم اور قابل ترین دن اور برکتوں والا دن یہ عاشورہ کا دن ہے، تو ہر ماہ کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن کا وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان ہمیں عطا کیا، اور پھر تا قیامت عطا کیا، ہم سے لیا نہیں ہے۔ ابتداءً سب سے پہلے کلمہ فرض تھا، اعلان نبوت کیا، بس کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو۔ پھر اس کے بعد نماز فرض ہوئی، کیونکہ عبادات میں نماز سب سے زیادہ آسان ہے، اس میں زیادہ مشقت نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی مشقت نہیں ہے، اس میں بھوک نہیں، اس میں پیاس نہیں، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا جب نماز پڑھنے لگتا ہے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے بھی پاک صاف، اور جسمانی طور پر بھی اس کا چہرہ صاف ہو جاتا ہے، ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔ تو عبادات میں سب سے زیادہ آسان نماز تھی، لہذا کلمے کے بعد اللہ رب العزت نے نماز فرض کی۔ نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، کیونکہ یہ بھی اتنی مشقت والا کام نہیں ہے کہ انسان اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ الگ کر دے، زکوٰۃ نکالے، یہ مشکل کام نہیں ہے اتنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے، کیونکہ اس میں بنسبت مال دینے کی زیادہ مشقت ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، ایک جسمانی مشقت ہے، تو اور پھر اس میں خواہشات کو روک دینا، جماع سے روک دینا، برائیوں سے روک دینا، ہر بری عادت کو ایک مرتبہ ویسے بھی منع ہے، لیکن ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں خصوصی طور پر منع کہ خبردار لڑائی نہیں کرنی، یہاں تک کہ کوئی تمہارے ساتھ لڑائی کرے اسے کہو یار میں روزے سے ہوں مجھے کچھ نہ کہو۔ تو پھر یہ تدریجاً کلمہ فرض عادت بن گئی، اب نماز فرض، کچھ ذہن راغب ہوا عبادت کی طرف، اس کے بعد زکوٰۃ فرض، اب زیادہ مشقت والی عبادت بندے پر ڈالی گئی، اب روزہ فرض کیا گیا، اور وہ بھی ابتداء ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، ابتداء عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، جیسا کہ یہودی رکھا کرتے تھے، مدینے میں آئے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن کا، حضور نے فرمایا بھئی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تم؟ تو کہا کہ اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، اس شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اللہ کو شکر ادا کریں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہم نے ان کی مشابہت نہیں کرنی، یہ ایک دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ابتداء یہ روزے فرض تھے، 9 کا ویسے نفلی روزہ، 10 کا فرض تھا، اور بلکہ تاکید کیا کرتے صحابہ کو، حکم دیتے اس دن کا روزہ رکھو۔ پھر یہ حکم منسوخ ہوا، ایام 20 کے روزے، یعنی ہر ماہ کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض ہوئے، ایام 20 کا روزہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کا حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم آ گیا، اب
مسلمانوں کو حکم تھا یہ 3 روزے رکھیں ہر مہینے کے، صحابہ رکھا کرتے ہیں۔ پھر یہ حکم منسوخ ہوا، ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تدریجاً۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس کا قانون ہے کہ بندے کی اس انداز سے تربیت کرتا ہے کہ ابتدائی اسلام ہے، اچانک ساری چیزیں نہ اس کے اوپر لازم کر دی جائیں، کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے، بد دل نہ ہو جائے، بد ظن نہ ہو جائے۔ کلمہ فرض کیا، نماز فرض کی، زکوٰۃ فرض کی، پھر روزے فرض کیے، لیکن گنجائش ہے ایک صرف عاشورہ کے دن کا، پھر تو کچھ بڑھا دیے 3 دن کے ہر ماہ کے۔ اب اس میں تخصیص اور کر دی گئی، وہ ہر مہینے تھے 3 روزے، لیکن اب پھر سارا سال وہ نفلی روزے ہیں، ماہ رمضان کے روزے پھر فرض کیے گئے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ لازم نہیں، ایام 20 کے روزے لازم نہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ لیکن ابھی بھی اس میں کچھ قیودات تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ مغرب کے وقت سحری افطاری کی ہے تو بس جو اس وقت کھا لیا پی لیا، سونے سے پہلے جتنا کچھ کھا سکتے، جتنا کچھ پی سکتے پی لو، جب سو گئے اب اس کے بعد اب کچھ نہیں کھا پی سکتے۔ اب یہ روزے یعنی 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، درمیان میں کچھ وقت ملا کھانے اور پینے کا۔ پھر ایک صحابی حضرت سرما سعد سے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ پیش آیا۔ مزدور آدمی تھے، دن بھر مزدوری کرتے رہے، جب افطاری کا وقت آیا گھر آئے تھکے ہوئے تھے، سو گئے، بیوی نے نہ اٹھایا اور وہ وقت ختم ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد جا کر جاگے تو اب وہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب اسی طرح اگلے دن کے روزے کی نیت کر لی، مزدوری پہلے کی ہوئی تھی، پہلے دن کی مزدوری بھوک اور پیاس اور مشقت تھکاوٹ، جب اگلے دن کی بھی اسی طرح بھوکا پیاسا روزے کی نیت کر لی، اگلے دن بے ہوش ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم منسوخ کر دیا، فرمایا بس طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے برائیوں سے روکے رکھو عبادت کی نیت سے، اور ساری رات جو کھانا چاہو، یہ درمیانے وقت میں افطاری سے لے کر طلوع فجر تک، سحری تک، جو کچھ تم کھانا پینا چاہو کھا لو۔ لیکن ابھی بھی ایک قید تھی کہ میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے رات کو بھی، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب وہی روزے جو حکم ہے، جس طرح آج ہم روزے رکھا کرتے ہیں، وہ اسی طرح اب یہ تا قیامت ایسے جاری و ساری رہیں گے۔ یہ روزے کی مختصر تاریخ ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس روئے زمین پر روزے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پچھلی امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرا بادشاہ ملک طہورس جس کا نام تھا، اس کے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہ تیسری نسل تھی، تو سخت قحط آیا، بادشاہ کے دور حکومت میں بڑا پریشان ہوا، تو اس نے پھر ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا۔ اس نے کہا کہ جو امراء ہیں، جن کے پاس ذخیرہ ہے، مال رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، وہ اس طرح کریں کہ ایک وقت کا کھانا کھائیں، دوسرے وقت کا کھانا نہ کھائیں، دوسرے وقت کا کھانا بچا کر ان علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ قحط ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوسرے وقت کا کھانا وہاں پر پہنچا کر آئیں۔ انسانی ہمدردی پر مشتمل یہ حکم نامہ قوم نے قبول کیا، ایک وقت کا کھانا کھایا، دوسرے وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں میں پہنچا کر آئے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، فرمایا ہم اسے عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آخری سات اسلام پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، ان میں 2 رمضان 30 کے تھے، باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اکثر رمضان 29 کا ہوتا ہے، لیکن روزے خواہ 29 ہوں، اللہ رب العزت اجر 30 کا ہی عطا فرمائے گا۔ لغت میں روزے کا لغوی معنی الصوم، عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا لغوی معنی رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اور اصطلاح شرع میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے، برائیوں اور جماعت سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اور اس امت پر یہ فرض کیے گئے، اسی طرح پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ ماہ رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو آپ نے خطبہ دیا ماہ رمضان کا. یہ شعبان کا مہینہ تھا، جس طرح اب یہ ماہ شعبان ہے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ ہم رمضان کو جلد ہی پا لیں گے. تو رمضان سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ایک خطبہ دیا کرتے تھے. تو آج وہی خطبہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ ہے، وہی خطبہ میں سنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتا ہوں، اور آپ اسی خطبے کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو ادا کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ دیا. فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. حضور نے فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس ایک مبارک، ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ جملے دیکھیں، قد اظلکم، ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ ہے. شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ. اللہ رب العزت نے اس ماہ کے روزوں کو فرض کیا. وقیام لیلہ ولیل تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر. اور فرمایا کہ اس ماہ کے راتوں کے قیام کو نفل کیا. دن کے روزے فرض کیے اور راتوں کے قیام کو نفل کیا. اور فرمایا کہ اس ماہ میں جو کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتا ہے کمن ادا فریدۃ، جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے نفل ادا کیا، نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ اور پھر ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا اجر 70 گنا عطا فرماتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں صبر سے کام لو. روزہ رکھ لیا، اب اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. لوگوں کو نہ بتاتے پھرو بڑی پیاس لگی ہے، بڑا دل لگا، آج بڑی گرمی تھی. صبر کرو. اور پھر یہ صبر یعنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو بھی روکے رکھو، اس پر بھی صبر کرو. طلب ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا. اللہ وَهُوَ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ، اس میں صبر کرو. عادت ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پانی پی، بغیر کسی بیماری کے پانی پینے کی عادت ہے کہ میں تو 2 گھنٹے بعد پانی پیتا ہوں، نہ پیوں تو حالت خراب ہو جاتی ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ بار بار نہیں آتا. ایام معدودات، ایام معدودہ ہیں، مختصر دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، بار بار نہیں آئیں گے تمہاری زندگی میں. فرمایا کہ اور صبر کا ثواب، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جو صبر کرے گا اس کا ثواب جنت ہے، سیدھا جنت. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، بھائی چارے کا مہینہ ہے، حسن سلوک کا مہینہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا اللہ نے توفیق دی ہے. صاحب ثروت بنایا. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، تمام باقی لوگ بعد میں، پہلے رشتہ دار. ہمارا یہ المیہ ہے کہ رشتہ دار کو نہیں دیتے، باہر دے دیتے. عزیز بھائی ہے، تنگ دست ہے، اس کو نہیں دیں گے، باہر دے دیں گے. بہن ہے، سگی بہن ہے، اس کو نہیں دیں گے، باہر دے دیں گے. الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریب کہا کہ پھر بعد والے کا، جو قریبی ہے. یہ اصول ہے. اور جو قریبی پر خرچ کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے. ایک تو ماہ رمضان وہ 70 اجر،
اور دوسرا قریبی پر خرچ کیا، اس کے 2 گنا اجر، ایک اجر صدقہ کرنے کا، اس کے کام آنے کا، اور دوسرا جو اس نے قربت کا خیال رکھا اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ کتنے ثواب اکٹھے ہو گئے، ماہ رمضان میں خرچ کیا، ماہ رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب، پھر خرچ کیا اس کا ثواب، پھر قریبی پر خرچ کیا اس کا ثواب۔ تو کہا وشہر المواسات، بھائی چارے کا مہینہ ہے، وشہر یزاد فیہ الرزق، کتنی پیاری بات، کہا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رزق المؤمن، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ سارا سال ہم بہت سارے پھل نہیں کھاتے، کبھی کبھی کھا لیں گے، روزانہ نہیں کھاتے، ماہ رمضان میں وہ روزانہ افطاری کے وقت پھل موجود ہوتے ہیں، مہنگائی جتنی بھی ابھی، لیکن دیکھ لینا آپ روزہ تجربہ کر کے دیکھ، روزہ رکھیں گے شام کو نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ حالانکہ اس میں باقی مہینوں کے بجائے زیادہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو کہا وشہر فیہ یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے اس ماہ میں خرچ کرے۔ اب آگے فضیلت آ رہی ہے خرچ کرنے کی، افطاری کروانے کی، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یہ پہلا اجر ہے، جو بندہ کسی کو روزہ افطار کراتا ہے اس کا پہلا اجر، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزہ افطار کروایا، سارے گناہ معاف ہو گئے، وَإِتْقَى رَقَبَتِهِ، اللہ اس کی گردن کو من النار، آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ روزہ افطار کروانے کا اجر دیکھ لیں، گناہ سارے معاف، اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جس کو روزہ افطار کروایا پورے روزہ اس کے روزے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ کتنی کرم نوازی ہے اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر۔ اور پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لیسا کلنا ناجد ما نفطر به صائم، یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو روزہ افطار نہیں کروا سکتے، مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو یا رسول اللہ وہ تو اجر سے محروم ہو جائیں گے، وہ تو کیسے کسی کو روزہ افطار کروائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہو، یہ حکم تھا قیامت تک کے لیے، حضور کی حدیث کا حکم تھا قیام قیامت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مدقۃ لبن، فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کراتا ہے۔ آپ نے دیکھا کتنا اجر ہے، ایک گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، او تمراتن، چلو کھجور سے افطار کروا، کوئی ایسا شخص ہے کہ کھجور بھی نہیں ہے، فرمایا او شربت من ماء، فرمایا کہ پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیں۔ مسجد میں جائے کھجوریں کہ یار یہ میری کھجوروں سے لوگوں کو روزہ افطار کروا، جاتوں سے دیکھا کہ یہ مالی طور پر مضبوط نہیں ہے تو اس کو کہہ رہا یار یہ کھجوریں میری طرف سے، خود بھی روزہ افطار کرو، اپنے گھر والوں کو بھی افطار کرو۔ شہر المواسات، بھائی چارے کا مہینہ، بھائی چارہ کریں گے، ایک تو محبت میں اضافہ ہوگا، دوسرا جو اجر و ثواب ہے۔ میرا روزہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، کہاں سے مجھے غلطی ہو گئی مجھے نہیں پتا، لیکن جو روزہ افطار کروائے وہ پورے روزے کا اجر بھی دے گا۔ تو کہا جو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروائے، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے، دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کروائے، اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کروائے، پیٹ بھر کر روزہ افطار کروائے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے میرے حوض کوثر سے جام کوثر پلائے گا، اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک مرتبہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ایک جام کوثر پی لے گا۔ فرمایا کہ جب تک جنت میں داخل ہو نہیں جاتا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سورج سوا دیزے پر، لوگوں کا ہجوم، گرمی، زمین سخت،
وہ تپ رہی ہوگی، گرم ہوگی، پاؤں رکھنا محال ہوگا، اور اس حالت میں آپ اندازہ کر لیں انسان وہ 1 منٹ کے بعد پانی کا وہ پیاسا ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک مرتبہ حضور کے جامع کوثر سے جامع کوثر پی لے گا، فرمایا جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتا اسے پیاس نہیں لگتی۔ یہ تو ماہ رمضان میں اللہ تو سیل لگا دیتا ہے جنت کی، اب یہ کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ، ایک کھجور سے افطار کروا دو جنت میں داخل ہو جاؤ، پانی کھجور نہیں ہے پانی کے ساتھ روزہ افطار کرا دو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر آخری صاحب السلام نے فرمایا وشہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور درمیانہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتاقہ من النار، اور اس ماہ نور میں، ماہ رمضان میں جو اپنے غلاموں سے جو اس کے پاس کام کرتے ہیں، سیل مین، وہ دکان کے اوپر جو لڑکے کام کرتے ہیں، فرمایا کہ جو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، کام کا بوجھ ہلکا کر دے، کام کم لے باقی دنوں کی بنسبت، اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وَآتَاقَهُ مِنَ النَّارِ، مغفرت فرما دیتا ہے، دوسرا صلہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو اپنے مملوک سے ماہ رمضان میں کام کم لیتا ہے، یار تو بھی روزہ رکھ لینا، تجھ سے کام اتنا بھاری نہیں لوں گا، پریشان نہ ہونا، تو بھی روزہ رکھ لینا۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے ماہ رمضان جو ہمارے پاس یہ برکتوں والا مہینہ صاحب فکر ہونے والا ہے۔ اور پھر آخری صاحب السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ بندے کے جتنے بھی کام ہوتے، جتنے اعمال، اس کے اپنے لیے، وہ نماز پڑھتا ہے اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہے، روزہ یہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ، روزہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور فرمایا کہ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک راز ہے، اور کیونکہ روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، یہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، یا اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرا اور میرے بندے کے درمیان راز ہے، اس کا اجر میں عطا کروں گا۔ باقی جتنے بھی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ زکوٰۃ دی، حج کیا، دیگر نفلی عبادات کی، یہ کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تم نہیں لکھ سکتے، اس کا اجر میں دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی چیز کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت روزے داروں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور بندے کی معراج کیا ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے تک لے، یہ بندے کی معراج ہے۔ فرمایا کہ ماہ رمضان مکمل یہ پورا ماہ 30 دن 29 دن اللہ رب العزت روزہ داروں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شان اللہ نے میری امت کو عطا کی ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ ماہ رمضان میں روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو مشت سے زیادہ پسند ہے، اور یہ چیز پچھلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، میدا خالی رہا، ہمیں وہ محسوس ہوتا ہے بو ہے، لیکن اللہ کے ہاں مشت سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر تیسری چیز آخر صاحب السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں فرشتے صبح اور شام، صبح سے لے کر شام تک روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ روزہ داروں کے لیے یہ خصوصیت، اس لیے روزہ نہ چھوڑنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، لیکن نیت کر لیں کہ نہیں روزہ نہیں چھوڑنا، تو اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے، شوگر کی وجہ سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کہا روزہ داروں کے لیے فرشتے صبح و شام مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت
ماہ رمضان میں جنت کو کہتا ہے میرے روزہ دار بندوں کے لیے اے جنت تو مزین ہو جا. جنت تو ویسی خوبصورت ہے لیکن ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اس کو مزین کیا جاتا ہے. یہ روزہ داروں کے لیے. اور پھر ماہ رمضان کی آخری رات اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. سب سے مراد روزہ دار ہے. جتنے روزہ دار ہیں آخری رات، یوں تو اللہ رب العزت ماہ رمضان کی ہر شب اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کی جب آخری شب آتی ہے اللہ رب العزت بے شمار لامحدود بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ان بندوں کے لیے میں نے اپنی جنت کو لازم کر دیا. اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ماہ رمضان کو پائے اور روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے. روزے کے ذریعے بندہ مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے. مرتبہ احسان کیا ہے؟ ایک احسان تو یہ کہ بندے ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس سے سلوک کرتے ہیں، ایک یہ احسان ہے. لیکن ایک دوسرا احسان مرتبہ احسان وہ یہ اب بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں احسان کی تعریف خود آقا صاحب السلام نے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں آقا صاحب السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے بال بہت سیاہ تھے، اس کا لباس بہت سفید تھا. ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا یہ کون ہے، نہ ہم نے اسے کبھی پہلے دیکھا تھا. کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، جیسے ابھی قریب سے آیا ہے. صاف ستھرا لباس، خوشبو سے آ رہی تھی، اس کے بال انتہا سیاہ تھے. اب وہ آیا اور آ کر آقا صاحب السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. یہاں تک کہ اس نے اتنا وہ قریب ہوا، اس نے اپنے گھٹنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. اب وہ آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لے کر. اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. اس نے پھر دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو 5 وقت کی نماز ادا کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ، تو حج کر، زکوٰۃ دے. یہ اسلام ہے. اسلام جھکنے کا نام ہے، یعنی اللہ کے حکموں پر جھک جانا. بندہ مومن تو ہو گیا جب بندہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آتا ہے، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ بندہ مومن ہے. لیکن ابھی اس نے اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے. سر کو جھکا، 5 وقت نماز ادا کر. اللہ کا حکم آ گیا بندے تجھے میں نے صاحب مال بنا دیا، صاحب ثروت بنا دیا، اب تو زکوٰۃ دے. اے بندے میں نے تجھے توفیق دے دی ہے، اب تو حج کر. یہ اسلام ہے. ماہ رمضان آ گیا، اب تو روزے رکھ. یہ اسلام ہے. اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے کہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. جو سائل بن کر آئے وہ تصدیق تو نہیں کرتا کہ آپ نے سچ فرمایا، وہ تو سائل ہے لیکن وہ تصدیق بھی کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کہ ہم تعجب کرتے. اب اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تو نہیں دیکھ رہا یہ یقین ضرور رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو پہلا جملہ اس انداز سے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ علی رب کا نام جپتے ہو کبھی رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک جمال جہاں آرا کو دیکھ نہ لوں، جمال جہاں آرا سے فیض یاب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، ایک حدیث پاک نقل کیا آپ نے کشف المحجوب میں، کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقر اختیار کیا کرو، فقر اختیار کرو اور بھوکے اور پیاسے رہو، ان قریب تم دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر لو گے۔ فقر اختیار کرنا، بھوکا پیاسا رہنا۔ اب مرتبہ احسان کہ اللہ کو دیکھنا، اگر اللہ کو خود نہیں دیکھ رہے، ابھی اس مرتبے پر نہیں پہنچے، یہ یقین رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھ لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی دنیاوی آنکھ، لیکن بندہ تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، حالت سوم میں ہوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ مرتبہ احسان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تنہائی ہے، گرمی ہے، سخت پیاس ہے، آدمی پانی نہیں پیتا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہے، انسان برائی نہیں کرتا، لوگ دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں جا کر لیتا ہے، لیکن حالت سوم میں بندہ تنہائی میں بھی برائی نہیں کرتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مرتبہ احسان ہے کہ بندہ روزے کے ذریعے اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین پیدا ہو جانا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ یقین کا پیدا ہونا ایک بندہ مومن کی معراج ہے۔ پھر وہ کتنی برائیوں سے بچتا ہے۔ ادھر نماز شروع کی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع کر دی، اور یہ یقین پیدا ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بندے کے لیے دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت بندہ مومن کے لیے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور جب بندہ مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے دل کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیتا ہے، یہ بندہ مومن، یہ روزے کے ذریعے بندہ اس معراج، اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو نہیں دیکھ رہا، یہ یقین رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ مرتبہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں دیکھیں حضرت جبرائیل، اچھا یہ کون تھے؟ انہوں نے دو اور سوال کیا، حدیث طویل ہے، انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، آقا علیہ السلام نے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ قیامت، انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے بھی سوال کیا جائے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب یہ جبرائیل جتنا تم جانتے اتنا میں جانتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں، تو حضور نے پھر نشانیاں بتائیں۔ اب ظاہر ہے نشانیاں وہی بتائے گا جس کو پتا ہوگا۔ آپ سے کوئی پوچھے سائیوال کدھر ہے، آپ کو پتا ہوگا تو آپ نشانیاں بتائیں گے، اگر پتہ ہی نہیں ہے بتا دیں گے۔ تو اس علم کو بھی مخفی رکھا، ایگزیکٹ تاریخ نہیں بتائی کب آئے گی، ہاں نشانیاں بتا دی، مطلب پتا تھا، لیکن ایک راز ہے اللہ کا اور مصطفیٰ کا، اس راز کو مخفی رکھا۔ قیامت کی نشانیاں بتائیں، ان میں والدین کی ایک نافرمانی بھی ہے، لوگ نافرمانی کریں گے، اور چرواہے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ یہ نشانیاں قریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو کون تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ ہے کون تھا، اللہ اس کا رسول جانتا ہے کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب سکھانے آئے تھے، اب دیکھیں حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، جبرائیل امین آئے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وہ آئے، دو زانوں ہو کر حضور کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ یہ پہلا دین ہمیں سکھایا کہ حضور کا ادب کرنا، حضور کا ادب یہ دین کا حصہ ہے۔
نہ کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اعمال ضائع ہو جائے گا۔ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اس میں پہلا دین جو پہلا کرینہ انہوں نے سکھایا وہ ادب کا کرینہ سکھایا، حضور کا ادب کا، بخاری مسلم کی متفق علیہ سے بات۔ تو مرتبہ احسان، یہ یقین رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، حالت سوم میں بندہ اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ آنے والا ماہ رمضان، اس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے گا، ہم سب یہ کوشش کریں ماہ رمضان کے روزہ ایک بھی نہ چھوڑیں، سارا سال بھی روزہ رکھتے رہیں، جو مرضی صدقہ و خیرات کر لیں، ایک روزے کو جو چھوڑ دیا اس کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ معمولی نوعیت کی جو بیماریاں، جو عذر ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ کوئی بہت زیادہ عذر ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، اتنا بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس کے لیے کچھ گنجائش شریعت نے رکھی ہے۔ نوجوان جو بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایام معدودہ، مختصر سے دیکھیں، اور فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں اگر کوئی تم میں کوئی مریض ہو، کوئی سفر میں ہو، ہاں پھر وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، لیکن کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، ہاں جو پالے اس ماہ کو وہ لازمی روزے رکھے۔ ایام معدودہ، مختصر دن ہے، گنجائش دے دی پہلے، کہا گنجائش ہے، سفر میں ہو کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑنا چاہتے ہو کہ سفر مشقت والا ہوگا، لیکن اگر اپنی سواری ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنی کار ہے، اے سی میں بیٹھنا، اے سی میں اترنا، اب تو وہ مشقت بھی ختم ہوگی۔ یہ مشقت کے لیے جن کے پاس گاڑیاں دھکے کھانے، بسوں کے اڈے پر چل کر جانا، چل کر واپس آنا، یہ تو ہے مشقت سمجھ آتی ہے۔ اور دور کا سفر ہے، کوئی گدگو نہیں جانا، کوئی عارف نہیں جانا، ملتان نہیں جانا، اس نے لاہور جانا، کوئی دور گجرا والا ان دور تک جانا، اب یہ تو ہے مشقت کہ اس نے بسوں کے دھکے بھی کھانے، ساری چیزیں، اب یہ ہے مشقت۔ گنجائش دے دی اللہ نے، بیمار ہو گنجائش دے دی اللہ نے، لیکن پھر کہا ایام معدودات، ہاں دن تھوڑے سے ہیں، اگر رکھ لو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گنجائش دے کر کہا اگر روزے رکھ لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کا اس انداز سے استقبال کریں، ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کی راتوں کو اللہ نے نفل بنائے، تراویح ادا کریں، تراویح نہ چھوڑیں۔ دن ہے، دن گزر رہے ہیں، راتیں بھی گزر رہی ہیں، لیکن اگر وہ راتیں بھی ماہ رمضان میں بھی عام راتوں کی طرح بیت رہی ہیں، کہ ماہ رمضان سے جو پہلے راتیں بیت رہی تھی، راتوں کو دیر تک جاگنا، کوئی کام نہیں، کوئی عبادت نہیں، اور ماہ رمضان میں بھی وہی روٹین ہے، پھر کیا فائدہ اس ماہ رمضان کا ہماری زندگی میں آنے کا؟ ہمیں تو کوئی نفع نہیں ہوا، پھر نفع پھر دوسرے اٹھا لے گا۔ اگلا رمضان زندگی میں آتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ آخری رمضان ہو، چلو اس ماہ رمضان میں عبادت کر کے اس کو راضی کر لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔